السلام علیکم ایوری ون۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ڈی ایل ایڈ فرسٹ ایئر پر منحصر ہے۔ آپ سب کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب کو بتا دوں کہ آج ہم ڈی ایڈ فرسٹ ایئر کی بک F1 بچے کی ترقی اور خود شناسی سے شروعات کریں گے اور دھیرے دھیرے سبھی نصاب مکمل کریں گے F1 سے F8 تک۔ چلیے شروع کریں۔ سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ بچے کی ترقی اور خود شناسی اس کتاب کا مطلب کیا ہے اور اس کتاب کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں۔ یہ کتاب پوری طرح سے بچوں کے اوپر منحصر ہے کیونکہ نام ہی دیکھیے بچے کی ترقی ہے اور خود شناسی ہے۔ بچے کی ترقی یعنی کہ بچے کے اندر جو کچھ بھی تبدیلیاں ہو رہی ہے یہ ایک معلم کو معلوم ہونی چاہیے۔ کون سی تبدیلی؟ جیسے کہ اس کے ذہن کی تبدیلی، اس کے جسم کی تبدیلی، اس کے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری باتیں، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے ایک معلم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس میں اس بچے میں اس کی کون سی ترقی ہو رہی ہے اس کا بھی ہم دیکھیں گے۔ اور خود شناسی یعنی کہ بچے کو اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ شناس یعنی کہ خود شناسی یعنی کہ بچہ خود سمجھے کہ اس کے اندر کون سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اپنے جذبات کو لے کر، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو لے کر۔ بچہ کیا کرے اپنی اس ترقی کو، اس تبدیلی کو پہچانے اور اس کو ہے تو آگے لے کے بڑھے۔ یعنی کہ آگے کیسے لے کے بڑھے کہ اگر اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو ان کو آگے لے کر بڑھے، اور اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو کیا کرے ان کو بدلے۔ بچہ کیا ہوتا ہے اسے کہیں گے ہم خود شناسی، یعنی کہ بچہ اس چیز کو خود پہچانتا ہے، خود اس چیز کو سمجھتا ہے۔ چلیے یہ تو ہو گیا۔ اب اس کتاب کا جو نام ہے اس کا ہو گیا ہے مطلب واضح۔ اب ہم اندر دیکھتے ہیں۔ یہ ہے چیپٹرز۔ اس کتاب کے سبھی چیپٹرز اس بات پر منحصر ہیں بچے کی ترقی اور خود شناسی کے اوپر منحصر ہیں۔ دیکھیے یہاں پر سبھی نام جیسے کہ نشو و نما، ترقی اور ترقی کے نظریات، جسمانی اور ذہنی ترقی، جذباتی ترقی اور شخصیت کی ترقی، یہ ساری ترقی ہیں، جو کچھ بھی نام ہیں یہ سارا کی سارا کیا ہے ایک بچے کے اوپر منحصر ہے۔ چلیے یہ تو ہو گیا انٹروڈکشن کتاب کا اور اس کے اسباق کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا یونٹ، نشو و نما، ترقی اور ترقی کے مختلف نظریات۔ سب سے پہلے ہم چیپٹر کا نام جو ہے نشو و نما، ترقی اور ترقی کے مختلف نظریات، اس کا ہم کیا کریں گے مطلب سمجھ لیں گے تاکہ آگے ہے تو سارے مواد کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہے نشو و نما۔ نشو و نما یعنی کہ بڑھنا، جسے ہم انگلش میں کیا کہیں گے گروتھ۔ اب کس کی گروتھ؟ بچوں کی، کیونکہ یہ ساری ہی بچوں کے اوپر منحصر ہے، اس لیے کس کی گروتھ؟ بچوں کی گروتھ۔ اور اس گروتھ میں کیا ترقی ہو رہی ہے اور ترقی کے مختلف نظریات، یعنی کہ وہ جو بھی بچوں کے اندر ترقی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ماہر نفسیات ہے انہوں نے کیا کیا اپنے مختلف نظریات پیش کیے ہیں اور کیا کیا انہوں نے مشاہدات کیے ہیں، اس بارے میں ہم کیا کریں گے مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ علم نفسیات کا اولین مقصد یہ ہے کہ انسان کی خصوصیات اور اس کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جائے۔ علم نفسیات کا اولین مقصد کیا ہے؟ انسان کے اندر کی جو بھی خصوصیات ہے اور اس کے طرز عمل یعنی کہ کیا اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈھنگ، اس کی خوبیاں کیا کیا جائے ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اور تعلیمی نفسیات سے مراد یہ ہے کہ انسانی خصوصیات اور طرز عمل کو، یعنی کہ انسان کے اندر کی جو بھی خصوصیات ہے اور اس کا طرز عمل، یعنی کہ طرز عمل ہم نے یہاں دیکھا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے اندر کی اچھائیاں برائیاں جو کچھ بھی ہے کو تعلیم اور تعلیمی مسائل سے منسلک کر کے کیا کرے ان ساری چیزوں کو تعلیم سے جوڑ کر ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، علم نفسیات اور تعلیمی نفسیات دونوں بھی الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیسے الگ الگ چیزیں ہیں؟ علم نفسیات کیا ہے؟ اس میں ہے تو انسان کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے۔ ماہر نفسیات کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ کس بات پر ریسرچ کرتے ہیں؟ اس کے جذبات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اس کے ذہن کے اوپر، عادات و اطوار پر، زندگی گزارنے کے طریقے پر۔ علم نفسیات میں انسان کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، اور تعلیمی نفسیات میں بچے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اسے تعلیم کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔
یہ ہے تو علم نفسیات اور تعلیم نفسیات میں فرق ہے۔ اور اگر ہم اس کو ایک آسان زبان میں سمجھیں یا ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ دونوں میں فرق واضح ہو کے، اگر ہمیں علم نفسیات سے واقف ہیں، اگر ہم علم نفسیات کو سمجھتے ہیں، تبھی ہم اس کا استعمال کیا کر سکتے ہیں؟ تعلیم میں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک بچہ ہے جو روزانہ اسکول نہیں آتا، اسے بور لگتا ہے اسکول آنا، تبھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے چاکلیٹ دے کر یا کوئی کھیل اور کوئی بھی جیسا انعقاد کر کے کھیل کا، اسے تعلیم سے کیا کر سکتے ہیں؟ رغبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ہم ایسا کیوں کر پائے، اسے تعلیم کی طرف راغب کیوں کر پائے؟ کیونکہ ہم اس کے نفسیات سے واقف تھے، یعنی کہ ہم علم نفسیات کا ہمیں علم تھا، تبھی ہم نے اسے کیا کرے؟ علم نفسیات کو استعمال کرتے ہوئے اسے ہم نے تعلیم نفسیات سے جوڑ دیا، منسلک کر دیا۔ اس کا علم نفسیات کا استعمال ہم نے کیا تعلیمی نفسیات میں کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کے طرز عمل کو سمجھنے کی خاطر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی جسمانی ترقی اور نشو و نما کیوں کر ہو سکتی ہے۔ ہمیں انسان کو اگر طرز عمل کو سمجھنا ہے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے کو سمجھنا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی جسمانی ترقی اور نشو و نما کیسے ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اگر مثال لیں، ہم یہاں پر اس جملے کو ہم مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے کہ اگر ہم درخت کو دیکھیں تو ہمیں درخت کو دیکھ کے سمجھنا ہوگا کہ اس درخت کی نشو و نما اور ترقی اس کے جڑ سے جڑی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر اس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی جڑ مضبوط ہو تو وہ درخت پھلے پھولے گا۔ اسی طرح اگر جسمانی نشو و نما اور ترقی اچھی ہو تو انسان کی زندگی کے طرز عمل کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے علم اور عمل کا دار و مدار ہماری بنیادی طور پر ہماری جسمانی ساخت پر ہوگا، یعنی کہ ہماری جسمانی ساخت جتنی مضبوط رہے گی، ہمارا علم اور ہمارا عمل کیا ہوگا؟ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یعنی کہ بنیاد کیا ہے؟ علم اور عمل کی ہماری بنیاد کا دار و مدار کس پر ٹکا ہوا ہے؟ ہماری جسمانی ساخت پر۔ معلم کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت تک تعلیم، صحت، تربیت، جسمانی اور پڑھنے پڑھانے کے مسائل، شخصیت اور جسمانی نشو و نما کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی کہ معلم ان چیزوں کو، کون سی چیزوں کو؟ تعلیم صحت کو، پڑھنے پڑھانے کے مسائل کو اور شخصیت کو، جسمانی نشو و نما کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ نہ سمجھ لے کہ انسان کا جسم کن چیزوں سے بنا ہے اور اس کے ساخت کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی کہ جب تک ہے تو ایک معلم یہ اس چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، وہ کیا ہے؟ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس کی ساخت کی نوعیت مطلب اس جملے کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ معلم اگر ایک بچے کو سمجھے، بچے کی جسم کو، یعنی کہ اس کے اندر جو بھی خامیاں ہیں اور خوبیاں ہیں، ساخت اور نیت، اس کی خوبیاں اور خامیاں جو ہے اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تعلیم صحت، یعنی کہ اس کے صحت کے اوپر کچھ بھی کام نہیں کر سکے گا۔ ترتیب جسمانی اور پڑھنے پڑھانے کے مسائل، اس کے جو بھی اس کو مسائل درپیش آ رہے ہیں بچے کو پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں اور اس کی جسمانی نشو و نما کے بارے میں، اس کی شخصیت کو نکھارنے میں کیا ہے؟ وہ ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکے گا جب تک کہ کیا ہے؟ وہ بچے کی ساخت اور نوعیت کو نہ سمجھ سکے۔ چلیے اب ہم تمہید کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے، اب ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ اطفال کی ترقی و نشو و نما۔ اطفال یعنی کہ بچے سے، طفل سے ہے اطفال، اطفال کی ترقی، بچے کی کیا ہے؟ ترقی اور نشو و نما، گروتھ اس کی کس طرح سے ہوتی ہے، اس کا ڈیولپمنٹ کیا ہے، دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہے بالغی ترقی، نوعیت و اہمیت۔ ترقی کا مطلب اس ترقی سے ہے جو جسم کے مختلف اعضاء کی لمبائی، چوڑائی اور حجم میں ہوتی ہے۔ کون سی ترقی ہے یہ؟ جو جسم کے مختلف اعضاء کی لمبائی چوڑائی میں ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں بتدریج ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ کیا ہے؟ دھیرے دھیرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتی جاتی ہے اور اضافے کا سبب بنتی ہے، یعنی کہ بڑھتی جاتی ہے، اضافہ اس میں ہوتا جاتا ہے۔ ترقی کا دائرہ وسیع اور لامحدود ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ترقی کا دائرہ بڑا ہوتا ہے اور لامحدود ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم گن نہیں سکتے، مطلب اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ترقی کا عمل پوشیدہ ہے، لیکن کیا بات ہے اس میں ایک کہ ترقی کا جو عمل ہے وہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن جسمانی ترقی باقاعدہ دکھائی دیتی ہے۔ جسمانی ترقی ہے یعنی کہ جیسا کہ ہو گیا بچہ چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے تو اس کی جو جسمانی ترقی ہو رہی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی جو ذہن کی جو خوبی ہے، جو ذہنی ترقی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم نہیں دے سکتے، یعنی کہ جو ترقی کا عمل ہے وہ پوشیدہ ہے، اور لیکن جو جسمانی ترقی ہے وہ کیا ہے؟ باقاعدہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔
اس کے ہاتھ کا بڑھنا، جیسا ہم ایگزامپل کے طور پر اس کے ہاتھ کا بڑھنا، اس کے جسم کا بڑھنا، اس کی لمبائی میں، جیسے یہاں پر بتایا گیا لمبائی میں بچہ بڑھ رہا ہے، تو یہاں کیا ہے، یہ تبدیلی یہ ترقی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ کہاں چل رہے تھے ہم؟ لیکن جسمانی ترقی باقاعدہ دکھائی دیتی ہے۔ نشو و نما مخصوص عمر تک آ کر رک جاتی ہے۔ نشو و نما یعنی کہ جو بڑھنا ہے بچے کا، وہ کیا ہے، ایک کیا بولیں گے، مدت تک آ کر رک جاتی ہے، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو، ایک مدت تک آ کر وہ رک جاتی ہے، یعنی اس کے بعد آگے وہ بڑھ نہیں پاتا۔ ترقی کا تعلق وراثت سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ پہل آواز کرتا ہے، دوسروں کے الفاظ سنتا ہے، تقلید اور صحیح و خطا کے طریقے سے ان الفاظ کو دہرانے لگتا ہے۔ ترقی کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ وراثت سے یعنی کہ جو ماں باپ سے ملتی ہے اس سے بھی ترقی کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ بچہ کیا کرتا ہے، یہاں پر مثال دی گئی ہے، بچہ پہلے آواز کرتا ہے اور دوسروں کے الفاظ کو سنتا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے، وہ آواز نکالنا سیکھتا ہے، بعد میں جیسے ہی وہ شعور کی طرف جاتا ہے تو دوسروں کے الفاظ کو سنتا ہے اور ان کی تقلید کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ جیسا وہ بولتے ہیں ویسے ہی اپن بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور صحیح و خطا کے طریقے سے ان الفاظ کو دہرانے لگتا ہے۔ صحیح و خطا یعنی کہ اس کو جو صحیح لگتا ہے اور جو اس میں غلطیاں ہیں کیا ہے، ان کو صحیح کرتے ہوئے ان الفاظ کو دہرانے لگتا ہے۔ الفاظ کو مخصوص اشیاء اور افراد سے منسلک کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی وہ الفاظ کو سنتا ہے ان کو کیا کرتا ہے، مخصوص اشیاء سے اور افراد سے منسلک کرتا ہے، یعنی کہ جوڑتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا بیٹا وہ کپ ادھر لے کر آؤ، یا وہ گلاس، پانی کا گلاس دو، یا وہ کھانا دو، تو کیا کرتا ہے، وہ جو کھانا، پانی، یہ جو الفاظ ہے وہ بچہ غور کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے الفاظ کو کیا کر سکتا ہے، وہ افراد سے منسلک کرتا ہے، جوڑتا ہے، یعنی کہ گلاس میں دیکھا پانی تو اس کو جوڑتا ہے کہ ہاں یہ پانی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور ان کیا کرتا ہے، ان کے معنی سمجھتا ہے۔ بتدریج سوچنے کے قابل بن جاتا ہے، یعنی دھیرے دھیرے وہ اس باتوں کو سوچنے کے قابل بن جاتا ہے کہ جو کچھ بھی الفاظ بولے جا رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے ہے، کیا ہے۔ غور و فکر کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہی وہ جو غور و فکر کرتا ہے، جو الفاظ وہ سنتا ہے، جو جملے وہ سنتا ہے، جو باتیں وہ سنتا ہے، وہ تصور کر سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کس بارے میں ہے، وہ بات کس کے لیے ہے۔ پرکشش اشیاء کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن ان کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ جو کچھ بھی ایک دم کشش والی اس کو چیزیں دیکھتی ہے، اٹریکشن والی، ان کی طرف کیا ہوتا ہے، بچہ راغب ہوتا ہے، لیکن ان کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پر ایک تعریف دی جا رہی ہے، بچے میں ہونے والی معیاری تبدیلی کو ترقی کہتے ہیں۔ ترقی کسے کہتے ہیں؟ بچے میں جو معیاری تبدیلی ہو رہی ہے اسے ترقی کہتے ہیں۔ اب ہم معیاری تبدیلی کسے کہیں گے؟ معیاری تبدیلی ہم کہیں گے کہ جو کچھ بھی اس میں اچھی عادت ہے ان عادتوں کو وہ اضافے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ اسے نکھارتا ہے۔ اس تبدیلی کو کیا، اس معیاری تبدیلی کو ہم ترقی کہیں گے۔ ترقی یعنی پختگی کی سمت میں ہونے والی تبدیلی ہے۔ ترقی یعنی کہ کیا ہے، ایک پختگی کے سمت میں، یعنی کہ جو کچھ بھی اس کے اندر بہتر ہے اسے اور بہتر سے بہتر لے جانے کو کیا کہیں گے ہم؟ ترقی۔ یہ تبدیلی بتدریج لیکن منظم ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ کیسی ہے؟ بتدریج، یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے رہتی ہے، لیکن کیا ہے، یہ ایک دم منظم ہے، یعنی مقصد کی طرف کیا ہوتی ہے، طریقے سے بڑھتے رہتی ہے۔ ہرلاک کے مطابق ترقی ایک افز و فروغ کا سلسلہ ہے۔ افز و فروغ کا سلسلہ ہے یعنی کہ جو بڑھتے رہنے کا سلسلہ ہے ترقی، جو تجربات اور پختگی کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہمیں تجربات ملتے جاتے ہیں ہم اس میں پختہ ہوتے جاتے ہیں اور یہ ظہور پذیر ہوتی ہے، یعنی بڑھتی عمر کے ساتھ واقعات اور تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی جو تجربات اور پختگی کے نتیجے میں ظہور پذیر جو ہوتی ہے نا، اسی بات کو اور آسان سے سمجھایا گیا ہے کہ کیا ہے، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، اور ان واقعات کو، ان مسئلے مسائل کو حل کرتے کرتے ہمارے علم میں تجربہ ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، ہماری ترقی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز ہے اس کو ہم بہتر کرتے ہیں، پھر
پھر اور کچھ ہوتا ہے تو اسے ہم اور بہتر بناتے ہیں۔ اسی طرح سے کیا ہے، بہتر سے بہتر میں کیا ہے، ہماری جو ترقی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ترقی کامل فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں بحیثیت مجموعی شکل و صورت اور ساخت اور کارکردگی شامل ہے۔ کامل فروغ یعنی کہ ایسا فروغ جو پوری طرح سے بہتر ہو، یعنی کہ جب ہم تو ایک دم پرفیکٹ ہو جاتے ہیں اسے ہم کہیں گے کہ کامل فروغ۔ اور اس کامل فروغ کو حاصل کرنے میں کیا ہے، ہمیں بہت محنت اور کارکردگی کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت محنت اور کارکردگی کرنی ہوتی ہے، اور اس ترقی میں کیا ہے، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں مقدار کے مقابلے میں خوبی کی تبدیلی کے بارے میں اظہار کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ترقی ہے اس کی ترقی کیا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی اس ترقی کی، بلکہ خوبی کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے اور کتنی خوبصورتی سے ہم نے اس کام کو نکھارا ہے اور صحیح اور مثبت طریقے سے ترقی ہوئی ہے۔ چلیے اس کا ہم تھوڑا سا شارٹس میں دیکھ لیں گے کہ ترقی کیا ہے، ایک بڑھتے رہنے کا سلسلہ ہے، افز و فروغ یعنی کہ بڑھتے رہنے کا سلسلہ ہے۔ اور یہ کب وجود میں آتی ہے، کب ظہور پذیر ہوتی ہے، جب تجربات ہوتے ہیں اور تجربات ملتے ہیں اور اس میں ہم پختہ ہوتے جاتے ہیں۔ جو ہمارے عمر کے ساتھ ساتھ ہے تو واقعات پیش آتے ہیں اور تجربات میں ہمارے اضافہ ہوتے جاتا ہے، اور اس تجربات میں اضافے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، مقدار دیکھی جاتی ہے، کیسی خوبی کی مقدار دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں بہت محنت بھی کرنی ہوتی ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں خصوصیات کے اوپر۔ کس چیز کی خصوصیات کے بارے میں دیکھ رہے ہیں ہم، ترقی کی جو خصوصیات ہے اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے، پیدائش سے موت تک ترقی جاری رہتی ہے، یعنی کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی موت تک ترقی کا جو عمل ہے وہ جاری ہی رہتا ہے۔ یعنی کہ جب چھوٹا ہے، چھوٹے سے بڑے ہو رہا ہے، جب چھوٹا تھا تب الگ سوچتا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے بچہ تب اس کے ذہن میں، اس کے سوچ میں، اس کے جذبات میں کیا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ترقی میں پڑھنا بھی شامل ہے، یعنی کہ پہلے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں بچہ الگ پڑھتا تھا، لیکن اس کا ذہن اب سیکنڈ اسٹینڈرڈ کے حساب سے تھوڑے اس کے ذہن میں ترقی ہوئی تو وہ الگ پڑھائی کرتا ہے، یعنی کہ اس کے ذہن کے حساب سے اس کی پڑھائی میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ تغیرات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ناپا نہیں جا سکتا۔ تغیرات یعنی کہ تبدیلی، ان کی کیا ہے، تبدیلی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس تبدیلی کو ہم ناپ نہیں سکتے ترقی میں، ٹھیک ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں مشترکہ طور پر تغیرات آتے ہیں، یعنی کہ جو انسان کا جو جسم ہے اس میں ہے تو مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔